إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان وقال أيضا كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ معزز و مکرم محترم سامعین و سامعات، آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے۔ اس ماہ محرم کی 2 حیثیت ہے، ایک شرعی حیثیت ہے اور دوسری تاریخی حیثیت ہے۔ اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس کی بھی 2 حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے شرعی کی، یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ حرمت والا، تعظیم و ادب والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا، جنگ و جدال کرنا، خونریزی کرنا، فتنہ و فساد برپا کرنا یہ حرام ہے، اور یہ حرمت اسی وقت سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں سورہ توبہ کے اندر جس آیت کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے، شروع کا حصہ، اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مہینہ ان عدت الشہور عند اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اس لیے دنیا کے ہر کیلنڈر میں سال 12 مہینے ہی کا لگتا ہے، چاہے وہ اسلامی کیلنڈر ہو، غیر اسلامی ہو، دنیا کا کوئی بھی دھرم ہو، کسی بھی دھرم کے اندر سال 13 مہینے کا 14 مہینے کا نہیں ہوتا۔ دنوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، البتہ مہینے 12 ہی رہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اور جو نظام ہوتا ہے سب کے لیے ہوتا ہے، کافر کے لیے بھی ہوتا ہے، مسلمان کے لیے بھی ہوتا ہے، کافر کے لیے بھی اور اہل ایمان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام ایک ہی ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ پورے 12 مہینوں کے ایک سال ہوتا ہے۔ منہا 4 حرم، اللہ فرماتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، دونوں وہی ہیں، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ قرآن سے کوئی بات ثابت ہو جائے جس کا ماننا واجب اور ضروری ہے، اسی طریقے سے حدیث سے اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے اس کا بھی ماننا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ دونوں میں حجیت کے لحاظ سے
استنباط کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر دونوں وہی ہے، بس ترتیب میں حدیث دوسرے نمبر پر ہے۔ بس جیسے کسی کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد چھوٹی بڑی ہوتی ہے، سب اولاد ہیں اس کی، لیکن ترتیب کے اندر فرق ہوتا، بڑا بیٹا، چھوٹا بیٹا، درمیان والا بیٹا یا بیٹی، لیکن سب اپنے ماں باپ کی اولاد ہی مانے جاتے ہیں۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے قرآن اور حدیث دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، صرف ترتیب میں فرق یہ ہے کہ حدیث دوسرے نمبر پر ہے اور قرآن پہلے نمبر پر ہے، ورنہ حجیت کے لحاظ سے، دلیل کے اعتبار سے، استنباط کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا، حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ جیسے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے حدیث پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے قرآن وہی ہے، ایسے حدیث بھی وہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے، دونوں کا مصدر اور سورس ایک ہے، دونوں وہی ہیں، دونوں وہی ہیں۔ وہی کی دوسری قسم نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث کی وہی کی دوسری قسم نہیں، وہی ایک ہی قسم ہے، وہی ایک ہی قسم ہے۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں نے بیان کیا کہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں، حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جو حدیث میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی فرماتے ہیں کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی پرانی حالت پر آ گیا ہے، زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی پرانی حالت پر آ گیا ہے۔ جس حالت پر اللہ رب العالمین نے مہینوں کو پیدا کیا تھا اسی حالت پر آ گئے ہیں۔ آپ کے اس جملے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں نے ایک نئی چیز نکال لی تھی، اور نئی چیز یہ تھی کہ جب انہیں حرمت والے کسی مہینے میں قتال کرنا ہوتا تھا تو اس مہینے کو جو حرمت والا مہینہ ہوتا جس میں قتال کرنا، جنگ کرنا حرام تھا، اور یہ اسی وقت سے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، تو لوگ کیا کرتے تھے، اس مہینے کو حلال مہینہ بنا لیتے تھے۔ جیسے محرم کا مہینہ مثال کے طور پر، محرم کے مہینے میں قتال کرنا حرام ہے، شروعات کرنا۔ ہاں اگر پہلے سے جنگ چلی آ رہی ہے تو جنگ کی جا سکتی ہے، لیکن اثر نو شروعات کرنا اس مہینے کے اندر منع کر دیا گیا ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اگر ان کو جنگ کرنا ہوتا تو محرم کے مہینے کا نام بدل دیتے، کہتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ یا سفر کا مہینہ ہے، پھر جب اگلا سال آتا تو سفر کے مہینے کو محرم کا نام دے دیتے۔ اب اس میں جو ترتیب تھی مہینوں کی وہ ترتیب باقی نہیں رہتی تھی، ترتیب بدل جاتی تھی، مہینے بدل جاتے تھے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جب آپ کو مکے پر کنٹرول حاصل ہو گیا، مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور یہ بات طے ہو گئی کہ اب مکے کے اندر مسلمانوں کا حکم چلے گا، تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی پرانی حالت پر آ گیا۔ اب مہینوں کی ترتیب نہیں بدلے گی، جو زمانے جاہلیت میں مکہ کے مشرکین نے بدل دیا تھا ویسا نہیں ہوگا۔ اب وہ ترتیب وہی رہے گی جو ترتیب خالق ارض و سماوات نے رکھی ہے۔ محرم سے شروع ہوگا اور جا کر کے ذی الحجہ پر مہینہ ختم ہو جائے گا، کسی مہینے کو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا جنگ کے لیے اور قتال کے لیے۔ یہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی پرانی حالت، جس حالت پر اللہ نے آج مہینوں کو ترتیب بنا رکھی تھی اسی ترتیب پر اب مہینے رہیں گے، مہینوں کو بدلا نہیں جائے گا، کیونکہ مہینوں کو بدلنا یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اسی کو نسی کہا گیا، ایک مہینے کو آگے کر دینا، کسی مہینے کو پیچھے کر دینا، اسی کو نسی کہا گیا۔ تمہارے بھی فرماتے ہیں زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی پرانی حالت پر آ گیا ہے۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں 3 پے در پہ آتے ہیں لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم لگاتار آتے ہیں، رجب و مضر، اور مضر کا جو رجب کا مہینہ وہ مہینہ۔ تو آپ نے اس حدیث کے اندر ان 4 مہینوں کی تعین کر دی۔ اگر کوئی آدمی اس آیت کریمہ کی جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اگر اس آیت کی اور اس طریقے سے پورے قرآن کی یا دیگر آیتوں کی انسان اگر تفسیر کرنا چاہے اور حدیث کی طرف رجوع نہ کرے تو اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس آیت کا مطلب حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ لہذا قرآن محتاج ہے حدیث کی، حدیث قرآن کی بھی محتاج ہے، لیکن قرآن زیادہ محتاج ہے حدیث کی قرآن کو سمجھنے کے لیے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا۔
اسے قرآن کی تفسیر صرف عربی زبان جاننے کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے عربی زبان آتی ہے میں قرآن کی تفسیر کر لوں گا، نہیں کر پائے گا. صحابہ سے کسی کو زیادہ عربی زبان نہیں آتی تھی. وہ اپنے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو عجمی سمجھتے تھے، گونگا اور جانور سمجھتے تھے. اسی لیے ہم لوگوں کو عجم کہتے تھے کہ عجم کے لوگ ہیں، یعنی ان کو اپنی مافی ضمیر کو ادا کرنے کی شعور ہی نہیں ان کے پاس ہے. جیسے جانور ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، بات نہیں کر سکتا، ایسے لوگ عجمی ہیں. کون لوگ؟ جو عرب نہیں بولتے تھے، ان کو اپنی زبان پر اتنا گھمنڈ تھا، اتنا ناز تھا، اتنا غرور اور فخر تھا کہ اپنی زبان کے علاوہ دیگر زبان کے لوگوں کو عجمی کہا کرتے تھے. وہ کہ کچھ نہیں آتا ان کو، اپنے مافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے. صحابہ کرام عربی زبان کے اونچے اور انتہائی معیار پر قائم تھے. وہ بھی نہ سمجھ سکے قرآن کو، ہمارے نبی نے تفسیر کر کے بتایا کہ شاید کا مطلب کیا ہے، فلاں لفظ کا مطلب کیا ہے. لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عربی زبان آتی ہے، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن سمجھ جاؤں گا، وہ گمراہ ہوا. اور ایسی گمراہیاں ہوئی امت کے اندر جنہوں نے عربی زبان کے جاننے کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیا، حدیثوں کا استخفاف کیا اور پورے قرآن کی تفسیر لکھی. کئی جلدوں کے اندر اور 30-35 حدیثوں سے زیادہ قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیا گیا. تدبر قرآن لکھی امین حسن اصلاحی صاحب نے، وہ کئی جلدوں کے اندر جو بہت بڑے عقل کے یعنی پر چلنے والے اور آیات کو اور تیسری کی اسلامی جو احکام ہے ان تمام عبادات کو اپنی عقل کی بنیاد پر اور عقل کی کسوٹی پر سمجھنے والے پوری قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی تدبر کے نام پر. لیکن پورے تفسیر کے اندر 30 اور 35 حدیثوں زیادہ نہیں بیان کیا. وہ بھی وہ حدیثیں اکثر اس کے اندر ضعیف ہی ہیں اور جو ناقابل عمل ہیں اور حدیث کی طرف توجہ نہیں دی. یہ جنہیں مفکر اسلام کہا جاتا ہے، بڑے بڑے القاب سے یہ نوازا جاتا ہے. اس طریقے سے ان کی گمراہیاں آئیں کہ قرآن کریم کو اپنے منوانی اور جس طرح ان کی عقل نے سمجھا اس کی تفسیر کرنا شروع کر دی. میرے بھائیوں، قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث کا جاننا ضروری ہے. حدیث کے بغیر قرآن کریم کی تفسیر ناممکن ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص بڑے سے بڑے ماہر عربی لسانیات کو لے آئیے، زبان عربی کے ماہر کو لے آئیے، سیبوے کو لائیے اپنے وقت کے، وہ بھی اگر قرآن کی تفسیر کرے گا گمراہ ہو جائے گا اگر وہ حدیث کی طرف رجوع نہیں کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ محرم کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے. دوسری جو حرمت شرعی ہوئی ہے کہ اس مہینے کے اندر نفلی روزوں کا بڑا اجر و ثواب ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر روزہ کون سا ہے فرض روزوں کے بعد؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اللہ کا وہ مہینہ جسے تم لوگ محرم کا نام دیتے ہو، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے. وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین جو نماز ہے نفل اور مسنون نمازوں میں وہ صلاۃ اللیل ہے، قیام اللیل ہے، جو انسان رات کے اندر تنہائی میں پڑھتا ہے، جس میں ریاکاری وغیرہ کا شائبہ تک نہیں ہوتا، کیونکہ انسان تنہائی میں خلوت میں گھر کے اندر آخری پہر کے اندر پڑھتا ہے، جب اسے موقع ملتا تب پڑھتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر نماز فرض نمازوں کے بعد صلاۃ اللیل قیام اللیل ہے. خاص طور سے ماہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو انسان عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9-10 کا روزہ رکھیں یا 10-11 کا روزہ رکھیں. 9-10 روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی کی تمنا اور خواہش تھی. جب آپ کا آخری سال آیا سن 11 ہجری میں، ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہو گئی، محرم کے مہینے میں آپ نے روزہ رکھا اور کہا کہ مہینے اس دن کی یہودی تعظیم کرتے ہیں، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. اور جب نبی کسی چیز کی تمنا کرتا ہے وہ افضل چیز کی کرتا ہے. لہذا 10 اور 11 کے مقابلے میں 9-10 کا روزہ رکھنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. 10 کو تو رکھنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے 1 دن کا روزہ رکھنا 9-10 کا انسان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ اجر و ثواب ہے. لیکن اگلا سال آنے سے پہلے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 9-10 کا روزہ رکھیں، زیادہ بہتر ہے، یا 10-11 کا روزہ رکھیں، یا محرم کے اندر کثرت سے روزے رکھنا یہ اور زیادہ بہترین عمل ہے. تو یہ اس مہینے کی 2 شرعی حیثیت ہے، ایک تو ہو گئی حرمت والی اور دوسری ہوگی روزے والی. جہاں تک تاریخی حیثیت کی بات ہے تو اس مہینے کی تاریخی حیثیتیں بھی 2 ہیں. پہلی حیثیت یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون
اور اس کے ظلم سے نجات دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے تو محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلم کی روایت اور بخاری کی روایت ہے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہ بات آپ کو نہیں معلوم تھی کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ کس بنیاد پر رکھا جاتا ہے، ورنہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو آپ نے ان کے وہاں کے یہودیوں کو بھی روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے پوچھا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا فرعون سے، اور ان کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، تو آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ پہلے سال کی بات ہے، اور جب روزہ فرض ہو گیا، کیونکہ رمضان کے روزے سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے ہیں، اور یہ میں بات بتا رہا ہوں یہ ہجرت کے پہلے سال کی محرم کی بات بتا رہا ہوں میں۔ تو آپ نے کہا جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کی جو 10 تاریخ ہے یہ ظلم سے نجات کا دن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس وقت کے ظالم و جابر اور سرکش اور پورے وقت کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے ایک مظلوم اور دبی ہوئی، کچلی ہوئی اور انتہائی مظلوم اور مقہور اور مجبور قوم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے پوری دنیا والوں کے لیے داستان عبرت بنا دیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو کہا کرتا تھا نا ربکم الاعلی، جس کے پاس بہت بڑا اقتدار تھا، بہت بڑا ملک تھا، بہت بڑی حکومت تھی، اللہ رب العالمین ایک دبی اور ایک مظلوم قوم کے ذریعے سے اس کے تخت کو، اس کی بادشاہت کو دریا کے اندر غرق کر دیا اور دنیا والوں کے قیامت تک رہنے والوں کے لیے داستان عبرت بنا دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا انتقام لینے کا انداز نرالا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی انتہائی مجبور اور مقہور قوم کے ذریعے سے اپنے وقت کے روب دبدبے والے قوموں کو بھی اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابو جہل جیسے سرکش اور بہادر شخص کو 2 انصاری صحابہ کے ذریعے سے، مظلوم اور مسکین بچوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کو قتل کرایا۔ ایک ہاتھی کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، چونٹی کے ذریعے سے اگر اس کے سونڈ کے اندر گھس جائے تو اس کی وفات ہو جاتی، مر جاتا ہے، ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے انتقام لینے کا انداز نرالا ہے۔ یہ جو دن ہے محرم کی 10 تاریخ، جمعہ ہی کا دن تھا، یہ محرم کی 10 تاریخ ہے، یہ 10 تاریخ میرے بھائیوں یہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور ان کی قوم کی نجات کا دن ہے فرعون کے ظلم سے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں لوگ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کے عاشورہ کے دن رکی تھی جودی پہاڑ پر، یا ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، یا یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹلا تھا، یا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، یا یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، یا ایوب علیہ السلام کو شفا ملی، یہ ساری جو باتیں بیان کی جاتی ہے اس طریقے سے اور باتیں، اس دن کی فضیلت میں وہ ساری باتیں غلط ہیں، اور حدیث سے ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ حیثیت تاریخی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے نجات دیا۔ دوسری تاریخی حیثیت یہ ہے کہ ہمارے اسلامی سال کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے، محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جو سیرت پڑھنے والے ہیں کہ بیعت عقبہ 2 جو پیش آئی تھی وہ ہجرت جس سال آپ نے کیا تھا اس سال کا جو حج تھا ذی الحجہ کا مہینہ، اس مہینے کے اندر پیش آئی تھی۔ اس کے بعد اور اس بیعت کے اندر یہ طے ہو گیا تھا کہ مکہ کے مسلمان مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جائیں گے اور آپ لوگ ان کی مدد کریں گے، اور ہم بھی جب آئیں گے تو آپ لوگ ہماری مدد کرنا۔ اس لیے مدینہ کے صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مدد کی اپنی جان اور اپنی مال سے، تمام چیزوں سے، گھر دیا اور ان کو پناہ دیا، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے، اور ذی الحجہ کے بعد ہی صحابہ کرام کے قافلے مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اس لیے ذی الحجہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ آتا ہے، اس لیے ماہ محرم سے ہمارے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ اور سن 17 ہجری کے اندر اس کی بنیاد پڑی جب موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، تو ان کے پاس امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط جاتے تھے، پیغامات جاتے تھے، اس کی تاریخ درج نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی پیغام پہلے کا ہوتا بعد میں ملتا تھا آپ کو، تو ابو موسیٰ عاشری نے فرمایا توجہ دلا اس بات کی طرف کہ آپ کا جو پیغام اور آپ کے جو احکامات آتے ہیں، فرامین جو آتے ہیں ہمارے پاس، مجھے پتہ نہیں چل پاتا کون پہلے کا کون بعد کا ہے، اس لیے ہماری بھی کوئی اسلامی تاریخ ہونی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ان کو مشورہ دیا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، عثمان غنی تھے، اور اس طریقے سے اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، بدری صحابہ جن کو جنت کی جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، اور عشرہ مبشرہ میں سے جو لوگ تھے ان سب لوگوں کو آپ نے بلایا، اور بلانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ہمارے اسلامی سال کی شروعات ہجرت سے ہونی چاہیے، اور ہجرت ذوالحجہ کے مہینے شروع ہو گئی تھی۔ ذوالحجہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ، اس لیے ہمارے اسلامی سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ یہ ہجرت کا واقعہ بھی ہمیں اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ یہ کوئی سلطنت اور کوئی شان و شوکت کو یاد نہیں دلاتا ہے، بلکہ ہجرت کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اپنے بندے کو اپنے دین کا جو پیغام دیا، اور اس دین کا پیغام جو آپ نے مکہ کے اندر لوگوں کو دینا شروع کیا، جب وہ زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی تو آپ وہاں سے نکل کر کے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، اسلام کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اسلام کو اس ہجرت کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ لہذا اسلام کا غلبہ، اسلام کی نشر و اشاعت ہجرت کے مرہون منت ہے۔ یہ ہجرت کا واقعہ کسی سلطنت اور کسی روب دبدبے کو یاد نہیں دلاتا ہے، بلکہ وہی چیز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چند مظلوم اور اللہ پر ایمان لانے والے اپنے اسلام اور توحید اور سنت اور دین کی اور آخرت پر ایمان کی بقا کے لیے کس طریقے سے ملک کو، اپنے گھر بار کو، وطن کو، بال بچوں کو، بیوی کو، تمام چیزوں کو تج دیا، چھوڑ دیا، اور سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ ہے۔ یہ ہمیں اس بات کی طرف یاد دلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے وہ اسلام جس کا نام لینا مکے کے اندر اسلام پھانسی اور قتل کے مرادف تھا، اسلام کا نام لینا اعلان، وہاں پر ایسے شخص کو دارالرسم کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا تھا، اس اسلام کو اللہ رب العالمین نے ہجرت کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر سے غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ اسلام کی یا ماہ محرم کی یہ دو حیثیتیں ہیں، ایک شرعی اور دوسری تاریخی حیثیت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے ان دونوں حیثیتوں کو بھلا کر کے محرم کی وہ حیثیت بنا ڈالی جس کا اس مہینے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ مہینہ اور وہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ جو ہمارے نبی کی وفات کے 50 سال کے بعد یا 51 سال کے بعد پیش آتا ہے، اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے ان ساری تاریخی اور ان ساری شرعی حیثیتوں کو بھلا کر کے ایک نئی حیثیت دے ڈالی، اور آج دنیا محرم کو صرف حضرت حسین کی شہادت سے جانتی ہے، صرف حضرت حسین کی شہادت سے۔ کسی کو نہیں معلوم ہوگا یا بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ محرم کا تعلق حضرت حسین سے کچھ بھی نہیں ہے، محرم کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ جس 10 تاریخ کا خاص طور سے یہ تو اللہ کی طرف سے مقدر تھا کہ جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی محرم کی 10 تاریخ کو، اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت حسین علیہ السلام کو شہادت سے سرفراز کیا، ورنہ اس مہینے کا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مکے کے اندر روزہ رکھتے تھے محرم کی 10 تاریخ کو، جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے روزہ رکھا۔ حضرت حسین کی ولادت ہجرت کے 4تھے سال ہے، حضرت حسن کی ولادت ہجرت کے 3رے سال ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 4تھے سال پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی مکہ کے اندر روزہ رکھتے تھے، اور جب مدینہ گئے تو مدینہ بھی آپ نے 3 سال تک روزہ رکھا۔ حضرت حسین کی ولادت نہیں ہوئی تھی، حضرت حسین کی ولادت ہجرت کے 4تھے سال ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کا حضرت حسین کی شہادت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جو نجات دی تھی اس کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ظلم سے نجات کا دن تھا اور ایک مظلوم قوم کی فتح اور کامیابی کا دن تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا۔ تو یہ جو حیثیت ہے اس مہینے کی جو ہمارے ملک کے لوگوں نے بنا دیا یا اور لوگوں نے دوسرے ملکوں کے اندر اسلام کے نام پر حضرت حسین کی شہادت کا لیبل لگا کر کے اور ان کی مظلومیت کو آڑ بنا کر کے یہ اس مہینے کا جو انہوں نے بنیاد بنا دی ہے، میرے بھائی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 50 سال کے بعد یا 51 سال کے بعد اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پیش آتی ہے۔ حضرت حسین سے بڑی بڑی شہادتیں اسلام کے اندر ہوئی ہیں، انبیاء کرام قتل ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اللہ نے بیان کیا بنو اسرائیل نے یا اس طریقے سے لوگوں نے کتنے انبیاء کو قتل کر ڈالا، کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خالو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور تاریخ اسلام کے اندر جو سب سے بڑی مظلومیت کی شہادت ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے بڑھ کر کے کوئی مظلومانہ طور پر اسلام کے اندر شہید نہیں ہوا ہے، ان سے بڑی کسی کی مظلومانہ شہادت نہیں ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مدینے کے کنووں کو پانی خرید کر کے مدینہ کے مسلمانوں اور صحابہ کرام پر وقف کر دیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پانی کے قطرے کے لیے مہینے بھر ترستے رہ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ آج کے بعد تم جو کچھ بھی کرو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے 2 بیٹیوں کی شادی کر رکھی تھی، دوسری بیٹی کی وفات ہوگی، کہا اگر ہمارے پاس تیسری بیٹی ہوتی اس کی شادی میں بھی تمہارے ساتھ کر دیتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورے تاریخ اسلام کے اندر ہمارے نبی کے بعد سے لے کر کے آج تک کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا جس میں زیادہ مظلومانہ طور پر حضرت حسین سے بڑھ کر کے، حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر کے کسی اور کو شہید کیا گیا ہو اور کسی اور کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مظلومانہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ خود حضرت حسین کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی قتل کیا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ کیا حضرت حسین کی شہادت حضرت علی سے بڑھ کر کے ہے؟ کیا حضرت حسین کی شہادت حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر کے؟ ہرگز بڑھ کر کے نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ عمر فاروق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک فیروز نامی شخص نے جو مجوسی سا آتش پرست تھا، اس نے قتل کیا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز آپ لوگوں کو پڑھا رہے تھے، وہ بھی شہید کیے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ سید الشہداء، جنہیں تمام شہیدوں کا سردار کہا گیا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ غزوہ احد کے اندر یہ ساری بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ سب بڑے بڑے جو صحابہ کرام شہید ہوئے، کیا ان کے نام پر کسی دن کو خاص کیا گیا ماتم کرنے کے لیے، یا کسی دن کو نال و شیون کرنے کے لیے، چاک گریبان چاک کرنے کے لیے، کپڑے پھاڑنے کے لیے، جسم کو لولان کرنے کے لیے، کیا ان میں سے کسی کے دن کو بھی خاص کر دیا گیا؟ کیا نبی کی وفات سے بڑھ کر کے حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے؟ اگر یہ کوئی سمجھتا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو بھی مقام اور ملا، وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بہت اونچا مقام حضرت حسین غنی رضی اللہ عنہ کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے۔ ام سلمہ کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، فرشتے تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد ہمارے نبی نے کہا دروازہ بند کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ داخل ہو گئے اور ہمارے نبی کے کندھے پر اچھلنے لگے، کودنے لگے۔ فرشتے نے فرمایا آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت ہے؟ کہا بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہاری امت ہی کے لوگ ان کو قتل کریں گے، اور اگر چاہو تو میں تمہیں وہ زمین دکھا دیتا ہوں جس زمین پر ان کو قتل کیا جائے گا۔ فرشتے نے زمین پر ہاتھ مارا، پر مارا، اور اس طریقے سے مٹی دکھائی جو مٹی خاکستر رنگ کی تھی، جس کے اندر لال قسم کی مٹی ملی ہوئی تھی۔ کہا اسی طرح کی زمین پر تمہارے بیٹے، تمہارے نواسے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور تمہاری امت کے لوگ ان کو قتل کریں گے۔ یہ نبی کی پیشین گوئی تھی۔ اور شہادت گھر پہ بیٹھ کر کے نہیں ملتی ہے، شہادت کے لیے انسان کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ لہذا شہادت سے حضرت حسین کا مقام بلند ہوا، ان کی رفعت میں بلندی آئی۔ لیکن اس دن کو اور شہادت کے واقعے کو بنیاد بنا کر کے ہمارے ملکوں میں اور ملکوں کے اندر یہ جو ساری حرکتیں کی جاتی ہیں، ان حرکتوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر۔ 1380 سال کا عرصہ گزر گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، آج بھی لوگ ان پر ماتم مناتے ہیں۔ کسی کی بھی وفات پر کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کوئی 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ 1380 سال کا عرصہ گزر چکا حضرت حسین کی شہادت پر، لیکن آج بھی لوگ ماتم کرتے ہیں اور سیاہ دن سمجھتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام کو، برا بھلا کہتے ہیں، اور اس طریقے سے گوشت نہیں کھاتے اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین سے یہ ہماری محبت کی علامتیں ہیں، محبت کی یہ دلیل ہیں۔ یہ سب بے بنیاد ہیں، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں، مکار اور فریبی لوگ ہیں۔ حضرت حسین کو قتل کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں، انہی لوگوں نے بلایا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، انہی لوگوں نے دھوکہ دیا اور انہی لوگوں نے ان کو قتل کیا۔ اور لہذا یہ سب کے سب مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ یہ سب یہ حضرت حسین سے یا آل بیت سے یا صحابہ کرام سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ لوگ یا اپنا نام شیعہ رکھے جو بھی رکھے، یہ دراصل روافض ہیں، قرآن کے انکار کرنے والے، صحابہ کے انکار کر دینے والے اور دین کا انکار کر دینے والے وہ لوگ ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ساری جو چیزیں کی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی حضرت حسین کی شہادت کو
نبی کے وفات سے بڑھ کر کے سمجھتا ہے وہ گمراہی پر ہے، اسے وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، اللہ عالم بالصواب. کیونکہ حضرت حسین کا جو بھی مقام ملا ہمارے نبی کے ذریعے سے ملا، ہمارے نبی ان کو مقام عطا کیا، جنت میں نوجوانوں کے سردار، ان کی شہادت کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لہذا حضرت حسین کی شہادت نبی کی وفات سے بڑھ کر کے نہیں ہے. نبی کی وفات پر کوئی غم نہیں، نبی کی وفات پر کوئی ماتم نہیں کیا جاتا. حضرت حسین کی شہادت پر ان کی وفات کے دن لوگ ماتم کرتے ہیں اور اپنے دین سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں. آپ خود ہوش کے ناخن لے کے لیں، خود سوچیں کہ کیا یہ چیزیں اسلام کے اندر ہو سکتی ہیں. جب نبی کی وفات پر ساری چیزیں کرنا جائز نہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام کی وفات ان کی شہادت پر کرنا جائز نہیں، تو اس طریقے سے کرنا یہ کیسے اسلام کے اندر جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا ساری چیزیں خرافات ہیں. اور یہ جو چیز ہوئی میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. یہ نہ سمجھے کہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے ورغلایا، کوفیوں نے، کوفہ کے رہنے والوں کو ابھارا کہ ہم یزید کی خلافت کو نہیں مانتے، آپ آ جائیے، ہم آپ کو بنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں. اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا داد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو بھیجا اور کہا جاؤ دیکھو وہاں کا صورتحال کا جائزہ لو، وہاں کے لوگ کیسے ہیں. اس کے بعد جب بھیجا تو وہاں بھیجنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کے ہاتھ پر تقریباً 30-40 ہزار لوگوں نے، اور بعض تاریخی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 20,000 لوگوں نے بیعت کیا. حالات بڑے سازگار تھے، لیکن جب حالات کوفہ کے بدلنے لگے تو وہاں یزید کو بتایا گیا کہ یہاں کے حالات بدل رہے ہیں، اور اس طریقے جو تمہارے گورنر ہیں نعمان بن بشیر، صحابی رسول ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بہت نرم دل ہیں، آپ اگر ان کو بدلیں گے نہیں تو یہ کوفہ آپ کے خلافت سے نکل جائے گا، اور اس طریقے سے لوگ آپ کے بیعت سے الگ ہو جائیں گے. پھر انہوں نے کیا کیا، عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا، اور حضرت بن معاویہ کے غلام تھے جن کا نام تھا سفینہ، بہت دور اندیش غلام تھے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر مالدار نہیں ہے یا غلام اس کے پاس عقل بھی نہ ہو. حضرت امیر معاویہ بھی بڑے بڑے معاملات میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. حضرت سفینہ کو بلایا اور کہا کہ ایسا معاملہ کیا کرے، کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کی گورنری اور کوفہ کی بھی گورنری دے دو، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، اور حضرت نعمان بن بشیر کو معذور کر دو. انہوں نے معذور کر دیا، عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا، اور اس کے بعد جب وہاں گئے لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. عبید اللہ بن زیاد داخل ہوئے کوفہ کے اندر، اپنا چہرہ بند کر کے داخل ہوئے تھے، چہرے پر کپڑا ڈال دیا تھا کہ کوئی نہ پہچان سکے کون ہے. لوگ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کیونکہ لوگوں نے خط بھیج رکھا تھا، مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا تھا کہ آپ آ جائیے. یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں. جب وہ پہنچتے ہیں، جب انہوں نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو سب کوفہ کے جو سرداران لوگ تھے سب سمجھے کہ تو عبید اللہ بن زیاد آ گیا. وہاں سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طریقے سے عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا پتہ لگانے کے لیے کہ مسلم بن عقیل کہاں پر ہیں. ایک آدمی جس کا نام تھا ہانی بن عروہ، اس آدمی گھر میں وہ چھپے ہوئے تھے، ان کو لایا گیا بہرحال. اور حضرت عبید اللہ بن زیاد کے غلام تھا جس کا نام تھا کوئی طرح کا نام تھا، میرے ذہن سے نام اس کا نکل گیا، اس کو بھیجا. اور پہلے اس نے ظاہر کیا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں تو شام کا رہنے والا ہوں، اور میں بھی حضرت حسین کا چاہنے والا ہوں. کئی دن تو کہتا جاتا رہا، جب معلوم ہو گیا یہ بھی ہمارے آدمی ہے، ساری بات مسلم بن عقیل ان کو بتا دی. اس کے بعد جا کر کے اس کے غلام نے عبید اللہ بن زیاد کے بتایا کہ فلاں ہانی بن عروہ کے گھر میں وہ تشریف فرما ہے یا بیٹھے مسلم بن عقیل وہاں پر چھپے ہوئے ہیں. ان کو لایا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. اور قتل کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میری ایک آرزو ہے اور میری ایک درخواست ہے، اس درخواست کو قبول کر لیجیے. درخواست یہ تھی کہ میرا ایک لیٹر اور خط ہے وہ حضرت حسین تک بھیج دیا جائے، اور وہ خط یہ تھا کہ آپ کوفہ مت آئیے، اور کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں اور بد کردار ہیں، اور اس طریقے سے امانت دار نہیں ہیں، یہ لوگ وعدہ پورا کرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے آپ کے والد کو دھوکہ دیا، آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا، مجھے بھی دھوکہ دیا، آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، لہذا آپ یہاں مت آئیے. خط عمر بن سعد بن وقاص کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ اس خط کو پہنچانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور انہوں نے خط حضرت حسین تک پہنچایا. ان کو قتل کر دیا گیا مسلم بن عقیل کو. اور جب وہاں سے نکلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو نکلے تھے. وہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے، کوفہ کے روانہ ہوئے. اس وقت جو مکے کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام سب نے منع کیا. میں ساری دلیلیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جو جنگ تھی یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، اور اس طریقے سے عبداللہ بن زبیر نے، اور ابو سعید خدری نے، جابر رضی اللہ عنہ نے، ابو عقد اللیثی نے، اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں تمام صحابہ کرام کو روکا، کہا کہ مت جائیے کوفہ. آج ذی الحجہ کی 8 تاریخ پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں مدینہ مکہ، آپ مکہ چھوڑ کر کے کوفہ جا رہے، مت جائیے. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں تمہاری داڑھی کو خون کے اندر لطپت دیکھ رہا ہوں،
اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری جان چلے جانے کے بعد بھی آپ واپس ہو جاؤ گے تو میں تمہارے گھوڑوں کے نیچے آ کر کے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ نے عزم سے باہر نہیں آؤ گے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں تمہیں مکے کی خلافت دیتا ہوں، کیونکہ مکہ کے خلیفہ ہو گئے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے، اور مسلم بن عقیل نے مجھے وہاں طلب کیا ہے کیونکہ ان کے پاس دوسرا خط نہیں پہنچا تھا راستے۔ اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی، یہ بڑے بڑے صحابے عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ جو علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے بھائی، انہوں نے منع کیا۔ یہ سب حضرت حسین کے خاندان کے لوگ ہیں، آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس وغیرہ، یہ سارے لوگ سب نے منع کر دیا۔ اگر یہ جنگ اسلام اور کفر کی ہوتی، یہ جنگ کے اندر جا کر کے شریک ہوتے، انہیں معلوم تھا کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، اور یہ کسی کافر اور کسی مشرک سے جنگ نہیں ہے، ورنہ سب لوگ ان کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ 150 یا 155 لوگوں کو لے کر کے نکلے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ جب راستے پہنچے پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل قتل کر دیا گیا، انہوں نے کہا کہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اگر اسلام کفر کی جنگ ہوتی تو کیا حضرت حسین راستے سے واپس ہوتے؟ نہیں واپس ہوتے۔ مسلم بن عقیل کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان سے خون کا بدلہ لینا ہے، کیونکہ انہوں نے مظلومانہ طور پر میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ وہاں گئے، کوفہ پہنچنے والے تھے، اور عمر بن سعد اور اس طریقے سے جو لشکر تھا عبداللہ بن زیاد، عبیداللہ بن زیاد کا ملاقات ہوئی تو انہوں نے راستہ بدل دیا، اور راستہ بدلنے کے بعد کربلا جو میدان ہے عراق کے اندر مقام، وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب عمر بن سعد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کے سامنے 3 مطالبے رکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے۔ پہلا مطالبہ یہ رکھا کہ مجھے مکہ جانے دو، دوسرا مطالبہ یہ رکھا کہ کسی سرحد پر مجھے بھیج دو، تیسرا مطالبہ یہ رکھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ عمر بن سعد نے قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے، عبیداللہ بن زیاد یہاں کے امیر اور گورنر ہے، ہم آپ کے تینوں مطالبات ان تک پہنچاتے ہیں۔ عبیداللہ بن زیاد نے مطالبہ تسلیم کر لیا، لیکن ایک بہت ہی بدقسمت انسان تھا، سمجھ لیجیے، یا انتہائی یعنی خبیث قسم کا انسان، جس کا نام تھا شمر دل جوشن، جو خارجی ذہن کا تھا، خارجی تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، حضرت حسین کو چاہیے کہ پہلے آ کر کے عبیداللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اس کی بات قانونی تھی، نظاماً اس کی بات درست تھی کہ پہلے جو علاقے کا گورنر ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ آ کر کے پہلے سرنڈر کریں حضرت حسین عبیداللہ بن زیاد کے پاس، اس کے بعد عبیداللہ بن زیاد جہاں چاہیں ان کو بھیج دیں۔ عبیداللہ بن زیاد پہلے بات مان لیا، لیکن شمر دل جوشن اس کا انتہائی قریبی تھا، اس کے کہنے پر وہ دھوکے میں آ گیا اور کہا کہ نہیں، پہلے ان کو ہمارے پاس پیش کرو، اور اس طریقے سے پہلے ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، اس کے بعد میں یزید کے پاس بھیج دوں گا، جہاں کہیں گے جہاں میں بھیج دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، کہا میں شہید ہو جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن عبیداللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، میں اس کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اس کے بعد جنگ ہوئی، اور ظاہر بات ہے ایک طرف 150 تھے، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، اور ایک طرف لشکر تھا باقاعدہ، اور یہ جو ہمارے ہاں بیان کیا تھا کہ 10 دنوں تک جنگ چلتی رہی۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ناشتے کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی، ظہر سے پہلے پہلے ختم ہو گئی، 3 گھنٹے کے اندر سب ختم ہو گیا۔ اور سب سے پہلے ان لوگوں نے جس خیمے کے اندر سارے خطوط رکھے ہوئے تھے، ان خطوط کو لوگوں نے آگ لگا دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ خطوط کو آگ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ ان خطوط کے اندر تمام کوفہ کے سرداروں کے نام تھے۔ اگر وہ خطوط عبداللہ بن زیاد کو مل جاتے تو سمجھ جاتا کہ سارے کے سارے ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، غداری کی ہے، لہذا ان کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس لیے جنگ ہونے سے پہلے یا جنگ کے دوران ہی اس خیمے کو آگ لگا دیا گیا جس خیمے کے اندر سارے خطوط رکھے ہوئے تھے، جو سارے خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل کر کے اور آتے ہوئے لے کر کے آئے ہوئے تھے، ان سارے خطوط کو آگ لگا دیا گیا، کیونکہ ان کی گردیں ناپ دی جاتی، ان کو قتل کر دیا جاتا بعد میں، کیونکہ وہ سب کے سب غدار تھے جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اس خیمے کو آگ لگا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ جنگ اسلام اور کفر کی ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے 3 مطالبے نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام کو بلند کر دیا، شہادت کا ان کو درجہ ملا، یہ مقام بلند ہوا، ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی، اور شہادت گھر میں بستر پر بیٹھ کر کے انسان کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی عزت کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے شہید ہے۔ یہ مظلومانہ طور پر ان کو قتل کیا گیا، کیونکہ یہ وہاں پہنچنے کے بعد جو شرطیں رکھی تھی ان شرطوں کو مان لیا جاتا تو واقعہ پیش نہ آتا، لیکن ظاہر بات اللہ کی طرف سے مقدر تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس لیے ہم اس واقعے کو حضرت عثمان کے مقام مرتبے کی رفعت اور بلندی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو مقام بلند کر دیا۔ لہذا یہ ماتم اور نالو شیون کا دن نہیں ہے کہ جس
جس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حضرت حسین کے مقام کو بلند کیا، اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے ان کے نام پر ساری چیزیں کی جائیں، شرکی اعمال کیے جائیں، نعرے لگا جائیں، صحابہ کرام کو کافر قرار دیا جائے، صحابہ کرام پر لعنت بھیجی جائے، وہ صحابہ کرام جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس واقعے سے، اور وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، جن کے لیے جنت کی نوید سنائی، جنت کی خوشخبری سنائی، ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا، چاہے مکہ فتح سے پہلے اسلام لے کر آئے ہوں یا فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر کے آئے ہوں، وعد اللہ الحسنی، اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر ایک کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اور الحسنہ عبداللہ بن عباس اور ان کے شاگردوں نے اور مفسرین نے بیان کیا کہ الحسنہ کے معنی یہاں پر جنت ہے، کیونکہ جنت سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، الحسنہ معنی ہوتے ہیں اچھی چیز، جنت سے اور اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے، لہذا تمام صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، مغفرت کا وعدہ کیا، قرآن کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے نبی کے ساتھ انہوں نے جنگ کیا، جہاد کیا، نبی کے ساتھ سفر کیا، اور اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کو وہ شرف عطا کیا اور ان کو مقام عطا کیا، کبھی نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی سے ملاقات کے لیے ان مقدر ان مقتدر ہستیوں کو اور ان پاکباز ہستیوں کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا۔ لہذا صحابہ کرام جو قرآن کے راوی ہیں، حدیثوں کے راوی ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو دنیا کے اندر غلبہ کیا، اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، انہیں اسلام کو مورد الزام ٹھہرانا، ان پر الزام تراشی کرنا اور ان کو اسلام سے خارج قرار دے دینا، کافر اور اس طریقے سے جہنمی اور ملعون قرار دینا، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی ان کو کافر جہنمی کہتا ہے، ہمارے نبی کی حدیث ہے اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے، وہ کلمہ اسی کی طرف رو کر کے آتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تمام صحابہ جنت کے بالا خانے کے اندر ہوں گے، تمام صحابہ کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے، سب کی مغفرت فرما دی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ نے وہی سنائی تھی ابو لہب کے لیے کہ جہنم کے اندر جائے گا، ابو لہب کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ لہذا آج کے رافضی کہتے ہیں، یہ شیعہ اور یہ خارجی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اہل ایمان تھے، نبی کی وفات کے بعد سب کے سب اسلام سے مرتد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ پورا ہوا ابو لہب کے بارے میں اور دیگر لوگوں کے بارے میں، تو کیا اللہ کا وعدہ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا وعدہ خلافی ہوگی؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ کا وعدہ نہیں پورا ہوا کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ سب کے سب مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے اور کافر ہو گئے، جہنمی ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے ان رافضیوں کے ایک عقیدہ یہ بھی ہے، بدع کا عقیدہ، کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے کچھ چیزیں نہیں معلوم ہوتی تھی، بعد میں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کو بعد معلوم ہوا کہ نبی کے صحابہ کی صحبت کے لیے یہ لوگ اچھے نہیں تھے، ان کو نبی کی صحبت کے لیے نہیں منتخب کرنا چاہیے تھا۔ یہ اس طرح کی بات اللہ رب العالمین کو بعد معلوم ہوئی۔ یہ سب کفر کی باتیں میرے بھائیوں۔ لہذا ان ساری خرافات میں ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت۔ الحمدللہ ہم اہل حق ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے، صحابہ کی تعظیم و ادب کرنے والے، ان کے مقام مرتبے کو جاننے والے، دین اسلام کو ان کے فہم کے مطابق سمجھنے والے الحمدللہ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کا میرے بھائیوں جو بیان کی جاتی ہیں ان کا کوئی اسلام تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان خرافات سے اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، صحابہ سے محبت کو اور ہمارے اندر پختگی کے ساتھ اللہ رب العالمین پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی طرف نبی اور صحابہ کرام کی رفاقت نصیب فرمائے۔ ان سے محبت جنت کی علامت ہے۔ جو صحابہ جو جس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو انہی کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس میں ان کی رفاقت، ان کی معیت نصیب فرمائے اور توحید و سنت پر قائم رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر الرحیم۔